یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، محبت کی اور دین پر جان نثار کرنے والوں کی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام شاذیب علی ہے، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے کربلا کے بارے میں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بیٹے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، ان کے دل کا سکون۔ صحیح بخاری میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، حسین ان کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا نواسا میری پیٹھ پر تھا اور میں نے اسے اترنے نہیں دیا۔ ان دونوں کا بچپن مدینہ کے نور سے روشن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے مدینے کی گلیاں گھماتے، کبھی ان کے لب چومتے، کبھی انہیں دعا دیتے اور یہ فرماتے، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیاسی حالات بدلنے لگے اور پھر زمانہ آیا یزید کا، جس نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام ان کی بیعت کریں۔ مجھ جیسے شخص کی، یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا یہ دین کی توہین ہے۔ امام علی مقام نے مدینہ سے نکل کر مکہ پھر کربلا کا رخ کیا، مگر کوفہ والوں نے جو ہے وہ وفاداری چھوڑ دی ان سے، اور پھر حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پھنس گئے اور 10 محرم کا دن دریائے فرات کا پانی ان کے سامنے تھا، لیکن پانی تک ان کے لیے روک دیا گیا۔ عورتیں، بچے، بزرگ سب پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تب امام علی مقام نے اپنے چھوٹے سے لشکر میں سے ایک ایک کر کے بندے بھیجے سامنے۔ 72 کربلا میں صرف 72 تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام جب انہوں نے اپنے چچا سے اجازت مانگی، چچا کیا میں بھی شہادت کا شربت پی سکتا ہوں، تو اجازت انہیں ملی۔ جنگ میں گئے، بچپن سا جسم لیکن جذبہ جہاد بھرپور، شہید ہوئے، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ امام حسین علیہ مقام نے اٹھایا اور رو دیے، قاسم تیری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت زینب علیہ السلام کے بیٹے اور محمد، زینب علیہ السلام نے خود انہیں تیار کیا اور کہا، میری ماں فاطمہ علیہ السلام کی امت کا فرض ہے کہ میں بھی قربانی دوں۔ وہ دونوں جنگ میں گئے اور اسلام کے لیے قربانی دے کر شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر امام حسین علی مقام کے بیٹے، جو ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت رکھتے تھے، جب جنگ میں جانے لگے تو امام علی مقام نے کہا، یا اللہ میں ایسا بیٹا بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا ہم شکل ہے۔ انہوں نے جنگ میں دشمن کو چکنا چور کر دیا، لیکن زخمی ہو کر آواز دی، ابا سلام قبول کیجیے۔ امام علی مقام بھاگ کر ان کی طرف آئے، اے نور نظر تو چلا گیا تو میری زندگی میں پھر کیا بچا؟ اس کے بعد حضرت عباس علمدار، یہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مولا حسین کے بھائی، وفاداری کی مثال۔ جناب بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے، نہر سے پانی بھرا مگر پیا نہیں۔ جب سکینہ پیاسی ہے تو عباس کیسے پانی پیے؟ پانی لے کر نکلے، ان کے ہاتھ شہید کر دیے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ انہوں نے پھر بھی مشکیزہ نہیں چھوڑا، پھر مشکیزہ گرا اور عباس گھوڑے سے گر گئے اور امام علی مقام نے کہا، میرا علم گرا، میرا خاندان ٹوٹ گیا۔ حضرت علی اصغر صرف 6 ماہ کے تھے۔ امام نے گود میں اٹھایا اور کہا کہ یہ معصوم کس جرم میں پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ایک لعنتی تیر انداز نے جواب میں وہاں سے ایک تیر چھوڑا جو معصوم سے علی اصغر کے گلے کو آر پار کر گیا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الہی تیری رضا کے لیے قبول ہے۔ پھر آخری وقت آیا جب امام علی مقام اکیلے اور تنہا رہ گئے۔ ایک بیمار بیٹے امام زین العابدین، بیٹیاں، بہن جناب سیدہ حضرت زینب علیہ السلام، حسین اکیلے رہ گئے، پیاس سے ہلاک، زخموں سے چور، مگر اللہ کی رضا سے بھرے ہوئے سجدہ کیا انہوں نے، اور شمر لعنتی نے ان کا سر مبارک کاٹ دیا۔ لیکن سر تو کاٹ دیا گیا لیکن حق چھکایا نہیں گیا۔ جناب زینب علیہ السلام صبر کی تاجدار، بہن، ماں، شہیدوں کی وارث، جب سب لٹ گیا تو بھی زینب نے صبر نہیں چھوڑا۔ یزید کے دربار میں کہا، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، وقت بتائے گا کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ اور آج کل کے جو علماء ہیں، میں سنتا ہوں کہ محرم میں آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے،
پتہ نہیں کیسے بول لیتے ہیں یار, میری تو سمجھ سے باہر ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ ان کی حدیث تو آپ لوگ کو بھی پتا ہوگی کہ انہوں نے 2 چیزیں چھوڑی, قرآن اور اہل البیت. اور نبی کے 50 سال بعد اہل البیت کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ مسلمان لوگ ہی تھے جنہوں نے یہ کیا. اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کا تو میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نا کہ 3 دن کا سوگ اسلام میں ہے, تو 3 دن بعد بھی آپ کو سوگ رہتا ہے. آپ یہ نہیں کہ غم منا رہے ہو تو پوری زندگی, لیکن کہیں نہ کہیں دکھ رہتا ہے. تو مولا حسین اور ان کا خاندان تو ہم سب سے افضل تھا. ہماری کیا حیثیت, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, تو نبی کا گھرانہ تھا, تو لہٰذا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, رسپیکٹ اہل البیت کی. کربلا ہمیں سکھاتی ہے حق کے لیے کھڑے رہو, ظلم کے آگے مت جھکو. دین کے لیے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا قربان. بس یہی تھا ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.